ہماری جتنی مسجدیں ہیں نا وہ سب بیٹے کی طرح ہے، پوتے کی طرح ہے، پر پوتے کی طرح ہے، نواسے کی طرح ہے. اور جو مرکز ہوتا ہے نا وہ ایک بہت بڑا ابا ہوتا ہے، بہت بڑی اماں ہوتی ہے، بہت بڑا دادا ہوتا ہے. اور جس نے مرکز میں جو بھی اپنی طاقت کے مطابق دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کو معاف کر دیں گے. بولو اللہ اپنا غصہ ٹھنڈا کریں گے. اب جو میں حدیث سنا رہا ہوں نا وہ آپ سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. حدیث میں آتا ہے من تصدق بتمرۃ، جس نے ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیا. کتنی کھجور؟ آواز نہیں آ رہی. کتنے کی آئے گی؟ کتنے کی آئے گی؟ پہلی بات تو کوئی دکان میں ایک کھجور خریدنے جائے گا نہیں، اور اگر جائیں گے تو دکان والا، ہاں کوئی چوک بازار والا ہوشیار ہوئے تو جاتا ہے دکان میں اور سب الگ الگ کھجور کا بھاؤ معلوم کرتا ہے، یہ چکھا یہ چکھا، تو وہ ایک چکھنے میں آ جاتی ہے کہ بھائی وہ اجوا والی کون سی ہے، کلمی کون سی ہے، وہ کون سی ہے، فلاں کون سی ہے. باقی ایک کھجور کوئی بیچتا نہیں اور ایک کھجور کوئی خریدتا نہیں. پھر بھی ہمارے نبی نے فرمایا من تصدق بتمرۃ، جس نے ایک کھجور اللہ کے راستے میں دے دیا. بولو دے دیا. بولو کیا ہوا؟ دے دیا. ایک کھجور کی قیمت حافظ عبداللہ کو نکالے میں تو کتنی نکالے؟ 1 روپیہ نکالے، زیادہ سے زیادہ 1 روپیہ نکالے، انڈیا کے حساب سے 1 روپیہ نکالے. چلو جس نے 1 روپیہ دے دیا اب معاملہ ختم ہو گیا. من تصدق بتمرۃ، جس نے ایک کھجور دے دیا. حدیث میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک پہاڑ اس کی طرف چلتا آئے گا. پہاڑ چمکتا چمکتا جیسا لائٹنگ والا پہاڑ اس کی طرف چمکتا آئے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے او میرا بندہ، تو نے جو زندگی میں صدقہ خیرات کیا تھا وہ پہاڑ کی شکل میں آ گیا. تو نے جو زندگی میں صدقہ خیرات کیا تھا وہ پہاڑ کی شکل میں آ گیا. یہ پہاڑ جتنا لمبا چوڑا چمکتا دمکتا، اتنی بڑی جنت اور اتنا بڑا ثواب میں تجھے عطا کروں گا. تو کہے گا اللہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اللہ کچھ سوچ سمجھ میں کچھ. کہا اللہ آپ سے نہیں مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی، کیونکہ اللہ میں نے اتنا بڑا پہاڑ جیسا صدقہ خیرات میرے پاس تھا ہی نہیں اللہ اتنا کہ میں اتنا لمبا چوڑا دیتا. یہ تو کروڑوں ابجوں کا ہے، میرے پاس زندگی میں کروڑ جمع نہیں ہوئے تھے، یہ کہاں سے پہاڑ جمع ہو گیا؟ اللہ کہے یاد کر تو نے کھجور دیا تھا. اس کو اسکرین بتائی جائے گی. ہاں کہا اللہ دیا تھا، کھجور دیا تھا. کہا جیسے ایک جانور ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم اس جانور سے دوسرے جانور کو بڑھاتے، تیسرے جانور کو بڑھاتے، چوتھے جانور کو بڑھا. اللہ کہتے ہیں میں تیری کھجور کو بڑھاتا گیا یہاں تک کہ یہ پہاڑ کے برابر ہو گیا. تو میرے دوستو سوچو تھوڑی دیر کے لیے، ہمارے اندر جتنی طاقت ہوگی ہم مرکز کے لیے دے دیں گے. بولو ہم مرکز کے لیے دے. ہمارے پاس تو جتنی طاقت ہوگی ہم دے دیں گے، لیکن یہ مرکز بڑھتا جائے گا. ہم مریں گے، ہمارے بیٹے مریں گے، ہمارے پوتے مریں گے، ہمارے نواسے مریں گے، ہمارے پر پوتے مریں گے. وہ مرکز بڑھتا جائے گا. یہاں زمین پر مرکز بڑھے گا اس سے کئی گنا زیادہ قیامت کے دن ہمارا نیکی کا پہاڑ بڑھتا چلا جائے گا. تو اس وقت یاد آئے گا وہ گنبد والی مسجد میں چوک بازار میں جو تو نے دیا تھا، وہ ہم نے اس کو اتنا. اس وقت تمنا کرے گا کاش ٹپل چوپل دیا ہوتا تو آج کتنا اچھا ہوا ہوتا. تو میرے دوستو ابھی ہمارے پاس وقت ہے اور قرآن کریم نے یہی کہا ہے جب بھی ایسا نیکی کا، دیکھو ایک وقت آئے گا یہ چندہ بند ہو جائے گا. بولو یہ کلیکشن، اس وقت آپ مرکز کے پاس جاؤ گے کہ نہیں اب تو ہماری ضرورت پوری ہو گئی، جو دینا تھا سب دے دیا، کوئی اور مسجد میں دے دے. اس وقت مرکز ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ جب موقع ملے وہ موقع کو تھام لے. اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. اللہ فرماتے جا، اللہ نے مغفرت کا دامن پھیلایا ہے، جنت کو کھول کے رکھا ہے، بڑا پہاڑ تیرے سامنے ہے، چوک مت جانا، جلدی سے جا کے دے کے اپنا معاملہ صاف کر دینا. تو ماشاءاللہ یہاں مرکز کے ذمہ دار حضرات باہر کھڑے ہوں گے، بیچارے ہر جمعہ کو کھڑے رہتے، کتنی مسجدوں میں کھڑے رہتے. اگر وہ اپنے گھر کے واسطے کھڑے ہوتے تو مالدار ہو گئے ہوتے، لیکن ان کا ہاتھ اور ان کی زبان اور ان کا دل کہتا ہے یہ ہمارا گھر نہیں، یہ اللہ کے گھر کی محنتیں ہو رہی ہے. ہم تو کھڑے تو نہیں ہوتے ہیں، ہم دھوپ میں جاتے نہیں ہیں، ہم ادھر ادھر بھٹکتے نہیں ہیں. یہاں جمعہ پڑھی اور جمعہ پڑھ کے نکل کے جیب میں سے ہم کو 5,000 10,000 جو اللہ نے دیا وہ دے کے نکل جانا ہے اور جنت میں پہاڑ کو تیار کرنا ہے. تو میرے دوستو بہت اچھا ہے، عمل کم نفع زیادہ. بولو عمل کم نفع زیادہ. میرے پیاروں بہت سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے. اور حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ. کون حکیم الاسلام؟ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے 55 سال تک محتمیم تھے. 55 سال تک دارالعلوم دیوبند کے محتمیم تھے. وہ ایک بات ان کی بہت پیاری پسند آئی مجھے کہ ہم کتنا بھی اللہ ہم کو مال دے رہے، کتنا مال دے رہے، کتنی دکان دے رہے، کتنے مکان دے رہے، کتنی پراپرٹی دے رہے، کتنی جائیداد دے رہے،
یا اللہ ہم کو کتنا بھی علم دے رہے ہیں، ہم حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، مفتی بنے، مجود بنے، مرتل بنے، قرات سبا پڑھے، قرات عشرہ پڑھے، ہم کچھ بھی بنے، لیکن ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے اور سب سوالات کے جوابات دینا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کچھ لوگوں کو میں جنت میں بھیجوں گا، کچھ لوگوں کو جہنم میں بھیجوں گا، معلوم نہیں ہمارا جنت میں جانا ہوگا یا جہنم میں جانا ہوگا۔ حضرت حذیفہ، کون؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینے میں نہیں ہوا، مدائن میں ہوا۔ کہاں ہوا؟ مدائن ایک جگہ ہے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت مدائن میں، اور سب لوگ سمجھ گئے کہ حضرت حذیفہ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ رخصت ہو رہے ہیں، تو محلے کے لوگ جمع ہوتے گئے، اور حضرت حذیفہ زاروں قطار روتے گئے۔ کسی نے آ کر کہا ما یبکیکا یا حذیفہ، کسی نے کہا حذیفہ یہ رونا کس بات کا؟ اور پھر کہنے والے نے کہا حذیفہ آپ کو تو رونا ہی نہیں چاہیے، آپ تو ہمارے نبی کے چہیتے تھے، آپ ہمارے نبی کے لاڈلے تھے، ہمارے نبی نے دل و جان کے بھید کی بات کسی کو نہیں کہی تو صرف حضرت حذیفہ کو کہی۔ اسی لیے حضرت حذیفہ کے ساتھ ایک جملہ آتا ہے صاحب سری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ وہ صحابی ہے جو حضور کے سیکریٹ کو جانتے تھے، حضور کے بھیدوں کو جانتے تھے۔ باقی سب صحابی کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حضرت حذیفہ صاحب سری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیدی تھے۔ تو کسی نے کہا آپ کو انتقال کے وقت رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا آپ تو اللہ کے رسول کے بھیدی ہے، آپ نماز، آپ روزہ رکھنے والے، آپ زکات دینے والے، آپ حج کرنے والے، آپ لوگوں کا حق ادا کرنے والے، آپ بندوں کا حق ادا کرنے والے، لوگوں نے تعریفوں کا انبار کھڑا کیا۔ حضرت حذیفہ نے آخری وقت میں چیخ ماری، کہا کچھ یاد نہیں۔ کیا فرمایا؟ کچھ یاد نہیں۔ صرف قرآن پاک کی ایک آیت سامنے بار بار آتی ہے جو 25ویں پارے میں آج بھی وہ آیت ہے، ایک جماعت جنت میں جائے گی، ایک جماعت دوزخ میں جائے گی۔ حضرت حذیفہ فرماتے پتہ نہیں میرا شمار کس میں ہوگا، معلوم نہیں میرے بارے میں جنتی ہونا لکھا ہوگا یا جہنمی ہونا لکھا ہوگا۔ اور یہ آیت آج بھی چمک کے دھوم دھام مچاتے ہوئے قرآن پاک میں، کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، پورا مجمع وہ ایک جماعت کہاں جائے گی؟ جنت، ایک جماعت دوزخ۔ اے میرے پیارو سچ بولو، ہمارا حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں، میں بھی سوچوں اپنے بارے میں، بولنا بہت آسان ہے، آپ بھی سوچیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اللہ نے فرمایا ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اللہ نے فرمایا إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ میرے پیارو قیامت میں دو بکرے کو لایا جائے گا۔ ارے بولو نا، قیامت میں ایک بکرا سینگ والا، ایک بکرا بغیر سینگ والا۔ اب دنیا میں یہ سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے بکرے کو مارا ہوگا، جیسا ہم قربانی کے موقع پر دیکھتے ہیں، بلکہ ہم بکروں کی واڑیوں میں جائے تو ان وادیوں میں بھی ہم کو نظر آتا ہے جو سینگ والا بکرا ہوتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور بے سینگ والے بکرے کو مارتا ہے، اور بے سینگ والا بکرا پیچھے ہوتا جاتا۔ اللہ قیامت میں دونوں قسم کے بکرے کو بلائیں گے، یہ سینگ والا آ گیا، یہ بغیر سینگ والا آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کہیں گے اس کا سینگ نکالو، اور اس کے بڑے بڑے سینگ نکالے جائیں گے، اور جو بے سینگ والا بکرا تھا اس کو دیے جائیں گے، اور پھر اللہ کہیں گے مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ فرشتوں کو کہیں گے یہ سینگ والا بکرا، اس کے سینگ کو اکھاڑ دیا جائے، بغیر سینگ والے بکرے کو دیا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والے بکرے کو کہیں گے دنیا میں اس نے جتنا تجھے مارا تھا اتنا مار لے، کیونکہ میرے سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ جو جانوروں کا حساب انصاف کے ساتھ کرے گا وہ میرا اور آپ کا حساب کیسا کرے گا؟ چلو جانوروں کا تو معاملہ ختم، بولو جانوروں کا معاملہ، کیونکہ ایک بار وہ بغیر سینگ والے کو سینگ ملا، اس نے کس کو مارا؟ سینگ والے کو مارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کونوا ترابا، جیسے جیسے جانوروں کا حساب ہوتا جائے گا نا، اللہ اعلان کریں گے مٹی بن جاؤ، مٹی بن جاؤ، مٹی بن جاؤ، مٹی بن جاؤ، کیونکہ جانوروں کے لیے نہ جنت ہے اور نہ جہنم ہے۔ اس وقت میرے دوستو ہم ناشکرے، ایمان نہ لانے والے
تمنا کریں گے کاش میں بھی کوئی جانور ہوتا تو آج مٹی بن جاتا, آگے حساب کتاب دینا نہ پڑتا. اللہ نے فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. تمنا کرے گا کاش میں بھی مٹی ہوتا, میں گدھا ہوتا, میں کتا ہوتا, میں بکرا ہوتا, وہی انصاف ہو گیا ہوتا, معاملہ آگے نہ بڑھا ہوتا. لیکن میرے دوستو ہمارا معاملہ, ابھی کل ہی رات کو میں نے واقعہ پڑھا, بہت حیران ہو گیا کہ کیا جواب دیں گے ہم لوگ. معلوم ہے حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کے فیض کو عام تام جاری و ساری فرمائے. حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی نے واقعہ لکھا کہ دہلی کی جامع مسجد, یہ ہماری دہلی راجدھانی انڈیا کی دہلی, اور جامع مسجد میرے خیال سے اکثر لوگوں نے دہلی کی جامع مسجد کو دیکھا ہوگا. وہ دہلی کی جامع مسجد میں آج بھی آپ جاؤ گے نا, سیڑھی بہت ہے, بولو سیڑھی بہت ہے, وہ چڑھتے 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 جا کر دہلی کی جامع مسجد آتی ہے. تو وہ جو دہلی کی جامع مسجد ہے نا, تو کوئی گورا, کوئی عیسائی, بولو کوئی برٹش, گورا, عیسائی, کیونکہ وہاں تو سب دھرم کے لوگ دہلی کی جامع مسجد میں پہنچتے, تو کوئی گورا, کوئی عیسائی وہ جا رہا تھا. اب سیڑھی کے اوپر ایک مسلمان فقیر جس کو برابر بولنا بھی نہیں آتا, سن بھی نہیں سکتا, اور سب سے بڑی چیز تو وہ ہاتھ سے بھی تھوڑا معذور, پاؤں سے معذور, اور کام ہی ہے بھیک مانگنا. تو وہ جو گورا جا رہا تھا, تو چہرے سے پتا چل جائے بھائی گورا ہے, برٹش ہے, یہ انڈیا کی کرنسی نہیں رکھتا ہوگا, یہ باہر کی کرنسی رکھتا ہوگا, اور اس کی قیمت زیادہ ہوگی. تو وہ فقیر نے مانگا ہوگا, تو اس نے اپنا والیٹ نکالا, اپنا بٹوا نکالا, اور بٹوے میں سے جو پاؤنڈ واؤنڈ جو ہوں گے یا ڈالر ہوں گے وہ اس فقیر کو دیے, اور اس کے بعد میں واپس اپنا بٹوا اپنے جیب میں رکھا. اور بہت بھیڑ بھاڑ جامع مسجد میں, تو بجائے جیب میں رکھنے کے وہ سمجھا کہ میں نے جیب میں رکھا, اور وہ بٹوا کہاں گر گیا, سیڑھی پر گر گیا, وہ تو بھیڑ بھاڑ میں چلا گیا. یہ فقیر نے دیکھا کہ پورا بٹوا پیسے سے بھرا ہوا تھا, اور انڈیا کی کرنسی نہیں ہے, وہ باہر کی کرنسی ہے, یا تو USA ڈالر ہوگا یا برٹش کا پاؤنڈ ہوگا. تو وہ گیا فقیر اور جا کے بٹوا لے لیا. اب اس کے بعد میں اس فقیر نے اس کو بھی ڈھونڈا, وہ گھوڑے کو ڈھونڈا, مگر وہ گھوڑا برٹش ملا نہیں, تو بھیڑ بھاڑ میں ہو گیا. 1 سال کے بعد وہ گھوڑا واپس دہلی کی جامع مسجد میں آیا, اور اس وقت اپنی بیوی کو لے کر آیا, بولو اپنی بیوی کو لے کر آیا. جب بیوی کو لے کر آیا, سننا, جب بیوی کو لے کر آیا تو وہ جو فقیر تھا وہ دھیرے دھیرے, وہ چونکہ لولا لگ رہا تھا, وہ دھیرے دھیرے گھوڑے کی طرف آیا. گھوڑا سمجھ گیا گئے سال میں نے اس کو دیا تھا, تو یہ سال بھی آیا ہے, کیونکہ ہم انڈیا کی کرنسی تو دیتے نہیں, انڈیا کے اوپر والی کرنسی ہم ان کو دیتے. جب وہ گھوڑا قریب آیا اور کہا کہ ہاں میں تجھے پہچان گیا, لاسٹ ایئر بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی, تو اس نے کہا میں پیسہ مانگنے نہیں آیا, تمہارا بٹوا واپس کرنے کے لیے آیا. وہ لاسٹ ایئر تمہارا بٹوا گر گیا تھا, تمہارا والیٹ گر گیا تھا, واپس کرنے آیا. تو گھوڑے نے جلدی سے دیکھا تو سب پیسے ویسے کے ویسے, سارے ڈاکیومنٹ بھی سلامت. تو کہا تو فقیر ہے نا, غریب ہے, تو یہاں بھیک مانگتا ہے, تو تیرے کو تو اچانک اتنا بڑا بٹوا مل گیا, تو اس کو لے کیوں نہیں گیا, تیرا تو کام ہی ہے بھیک مانگنا, تیرے کو تو بیٹھے بیٹھے پیسہ مل گیا. سب باتوں کا خیال آیا تھا, بٹوا کھولا تھا, سب پیسے دیکھا تھا, بہت خیال آیا تھا کہ کسی طریقے سے سب پیسے لے لوں, لیکن ایک خیال نے مجھے کام کرنے نہیں دیا, چوری کرنے نہیں دیا, خیانت کر. کیا کام کا یہ خیال آیا کہ قیامت میں حضرت عیسیٰ کھڑے ہوں گے, تو ان کی امت میں کھڑا ہوگا, کیونکہ تو عیسائی ہے, تو حضرت عیسیٰ کی امت میں کھڑا ہوگا, اور قیامت کے میدان میں میں میرے نبی کی امت میں کھڑا ہوں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ کھڑے ہو کر کہے آخری نبی تیرے امتی نے میرے امتی کو دھوکہ دیا تھا, تیرے امتی نے میرے امتی کے ساتھ خیانت کی, اور میرے نبی شرمندہ ہو جائیں گے کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آخری نبی محمد, آخری نبی احمد, آخری نبی مرتضی, مجتبیٰ, مصطفیٰ, ہمارے تم نبی ہو, اور تمہارے امتی نے میرے امتی کے ساتھ چوری کا معاملہ, دغا کا معاملہ, غداری کا معاملہ, خیانت کا معاملہ کیا. وہ فقیر نے روتے روتے کہا سب برداشت ہوگا, لیکن میری وجہ سے میرے نبی قیامت میں شرمندہ ہوں گے, یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا. تو وہ جو بیوی تھی نا, اس کی بیوی, اس نے جب یہ پوری بات سنی, کہا پیچھے کیوں ہٹتے ہو, آگے بڑھو, اور اس فقیر کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لو, اس فقیر کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لو. میرے پیارو, وہ زمانہ, حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم لکھتے ہیں, وہ زمانے کا فقیر جو جامع مسجد کی سیڑھی پر بیٹھا ہے, جو ہاتھوں سے لولا ہے, جو پاؤں سے لنگڑا ہے, جو برابر سن نہیں سکتا, جو برابر بول نہیں سکتا, جو معذور ہے, اس کو تو یہ فکر ہے کہ بھلے میں بھکاری, اپنی جگہ بھکاری, مگر میری وجہ سے قیامت میں نبی شرمندہ نہ ہو. ہم اپنے نبی کو کتنا شرمندہ کرتے ہیں. مال والا, دکان والا, وہ بھی جھوٹ, غداری, دھوکہ, خیانت, اور سب سے بڑی لعنت سود, بیاج, بالکل پرواہ نہیں, سود کی, بس آنے دے, ایسا لگتا ہے یہ پیٹ
جہنم کی آگ سے بھرنے کے واسطے تیار ہو گیا ہے۔ میرے دوستو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پیسہ جو ہے نا، پیسہ، بولو پیسہ کتنا ہے ہمارے پاس؟ کتنا ہے؟ ہاں کوئی بہت بڑا ہوگا، 10 کھوکا، 20 کھوکا، 100 کھوکا۔ بھائی میں تو دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اور برکت دے، اللہ سب کے جان مال عمر میں خوب برکت دے، لیکن حضرت عمر جتنا مال ہمارے پاس ہوگا، میرے پورا مجمع بولے نا، حضرت عمر کے پاس جو مال تھا، جو مال بیت المال تھا، ویسا مال کسی کے پاس، وہ اکیلے حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے تھے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یعنی ایسا نہیں کہ پیسہ ہو تو آدمی کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا۔ اچھا میں یہ بتاتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسہ تو تھا، بولو تھا کہ نہیں تھا؟ علم، علم کتنا تھا؟ حافظ تھے نا، ارے بولو نا، حافظ تھے، قاری تھے، عالم تھے، مجود تھے، مفسر تھے۔ علم اتنا تھا، اتنا علم تھا کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ پورا مجمع بولے میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن ہمارے نبی فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے، کون ہوتے؟ عمر۔ نبی آنے والے نہیں، ہمارا یقین ہے ہمارے نبی خاتم النبیین، کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن ہمارے نبی فرماتے اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتے بفرض محال، تو اللہ کس کو نبی بناتے؟ حضرت عمر کو نبی بناتے۔ میرے دوستو یہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے، مطلب مال کا اعتبار دیکھو تو ہم سے بہت زیادہ مالدار، بولو ہم سے بہت زیادہ مالدار۔ ہمارے پاس ایک گھر اور ایک فیکٹری تو پریشان ہو جاتا، وہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے تھے۔ اور علم اتنا کہ ہمارے نبی فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر نبی ہوتے، تو علم بھی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجا قادسیہ۔ کہاں لشکر بھیجا؟ قادسیہ ایک جگہ کا نام ہے، کہ حضرت عمر بادشاہ ہے، امیر المومنین نے ایک لشکر بھیجا قادسیہ۔ اچھا جو لشکر آپ نے بھیجا نا قادسیہ، وہاں کے کمانڈر بنے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، بولو حضرت سعد بن ابی، حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو تیار کیا، ایک پورا لشکر دیا اور کہا جاؤ، کہاں جاؤ؟ قادسیہ جاؤ۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص چلے گئے قادسیہ، ایک زمانہ گزر گیا، کوئی خبر نہیں وہاں سے۔ ارے بولو کوئی خبر، کیونکہ وہ زمانہ ٹیلی فون کا نہیں تھا، وہ زمانہ موبائل کا نہیں تھا، وہ زمانہ کچھ بھی مطلب لیٹر ویٹر کا اتنا زوردار زمانہ نہیں تھا۔ تو حضرت عمر اتنے پریشان کہ زمانہ ہو گیا، اتنا بڑا لشکر گیا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص اس میں گئے ہیں، حضرت خالد بن ولید اس میں گئے ہیں، حضرت اسامہ اس میں گئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ گئے، کون جیا، کون مرا، کون شہید ہوا، کون غازی ہوا، کچھ۔ تو حضرت عمر کیا کرے، حالانکہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں، علم اور عمل کی کوئی کمی نہیں، لیکن روز صبح میں چلچلاتی گرمی میں وہاں قادسیہ کا جو راستہ، جو قادسیہ سے جو راستہ آتا تھا نا، وہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے، اور ایسا بیٹھ جاتے جیسے کوئی غلام بیٹھا ہوا ہو، اور ہر آنے والے کو پوچھتے بھائی قادسیہ سے آتے ہو، قادسیہ سے آتے ہو؟ کوئی اگر کہے کہ ہاں ہم قادسیہ سے آتے، تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے، بھائی وہاں کی کچھ خبر ہے؟ تو کہتا نہیں ایسی کوئی خبر نہیں، ہم تو کاروبار کرنے گئے تھے، اپنا کاروبار کیے اور واپس آ گئے۔ یہ حضرت عمر روزانہ، بولو روزانہ چلچلاتی گرمی میں راستے پر بیٹھے اور ہر آنے والے کو قادسیہ۔ میرے دوستو کیا محبت کا عالم ہوگا۔ آج یہ محبت کہاں چلی گئی میرے دوست؟ کہاں چلی گئی محبت، کہاں چلی گئی؟ آج تو ہم کو اس کی بھی فکر نہیں، کوئی مہمان ہمارے گھر آیا نا، اتنی فکر ہوتی کہ اس کو کھانا کھلانا ہے، لیکن وہ مہمان نے کھانا کھایا، ایک بار گھر چھوڑا، تو تیرا میں میرا، تو تیرے گھر پہنچا نہیں پہنچا، ہم نے کبھی اس کے بارے میں انکوائری نہیں کی۔ یہ حضرت عمر نے چونکہ لشکر بھیجا ہے، قادسیہ بھیجا ہے، کھڑے تھے دھوپ میں چلچلاتی گرمی میں۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت عمر اسی چلچلاتی گرمی میں کوئی آدمی گھوڑا لے کے آ رہا ہے، تڑا گھوڑے کو ایڑ مارتا ہوا رہا ہے، حضرت عمر نے روکایا ہے بھائی۔ تو اس نے دیکھا حضرت عمر کا میلا کپڑا، پھٹا کپڑا، پھٹی چپل، تو کہا او غلام میرا راستہ مت روک، میرے کو امیر المومنین سے ملاقات کرنا ہے۔ تو حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا قادسیہ سے آ رہا ہوں، اور سعد بن ابی وقاص نے مجھے بھیجا ہے۔ تو حضرت عمر تو خوش ہو گئے، میرا مقصد حل ہو گیا، کھڑے ہو گئے، کہا رکا تیرا گھوڑا رکا، وہ سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ تو اس نے عمر کو یوں دھکا دیا، عمر کو دھکا دیا، غلام ہٹ، میرے کو آگے جانا ہے، یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ ماری اور بھاگا، اور وہ تو گھوڑے پہ چلا، حضرت عمر پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس تو گھوڑا نہیں تھا، حضرت عمر وہ گھوڑے کے پیچھے بھاگ رہے، اس کو کہہ رہے تو تیرا گھوڑا چلاتا رہے، تو رکنا نہیں، میں بھاگ رہا ہوں، لیکن مجھے اتنا بتا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہا کہ وہ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ ہم جیت گئے، یہ کہا ہے کہ قادسیہ میں اسلام زندہ ہو گیا ہے۔
یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ ہوتے ہیں نا ہم جیت گئے, ہم کیپٹن تھے, ہم نے پوری ٹیم کو سمیٹا. کہا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا ہے اسلام قادسیہ میں زندہ ہو گیا. حضرت عمر دوڑ رہے, دوڑتے دوڑتے ایک چپل بھی نکل گیا, ایک ہی چپل میں حضرت عمر دوڑ رہے, دوڑتے دوڑتے خالد بن ولید کا کیا حال ہے, کہا وہ بھی ٹھیک ہے. کہا اسامہ کا کیا حال ہے, کہا وہ بھی ٹھیک ہے. کہا کتنے شہید ہو گئے, کہا اتنے شہید ہو گئے. حضرت عمر دوڑے جا رہے. جب مدینے کی باؤنڈری میں داخل ہوا نا وہ گھوڑا, حضرت عمر دوڑتے دوڑتے, تو مدینے والوں نے کہا امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین, آپ کے پاؤں میں چپل نہیں, آپ دوڑ رہے, آپ پسینہ پسینہ ہو گئے. اب اس نے گھوڑے کو بریک لگایا, یہ پیچھے مڑ کر دیکھا, کہا آپ امیر المومنین. حضرت عمر نے کہا ہاں. وہ نیچے اترا اور نیچے اتر کر کہا میں آپ ہی کو ملنے آیا. تو حضرت عمر کہتے میں بھی تو تیرے ہی ملنے کا انتظار کر رہا تھا, تو میرے ملنے کا انتظار کر رہا. کہتا ہے میرے کو معاف کرنا, آپ کو بہت دوڑایا, کتنے کلومیٹر دوڑا ہے, مجھے معلوم ہی نہیں آپ امیر المومنین. کیا جواب دیا, ہم ہوتے تو معلوم نہیں کتنے تماچے مار دیے ہوتے, کتنے کوڑے مار دیے ہوتے. حضرت عمر نے زور سے چیخ ماری, کہا امیر المومنین نہیں. کہا عمر امیر المومنین. کہا لوگ کہتے ہیں مجھے امیر المومنین, میں امیر المومنین نہیں, پہلے بھی محمد کا غلام تھا, آج بھی محمد کا غلام ہوں. پہلے بھی میں محمد کا غلام تھا, آج بھی میں اسی محمد کا غلام ہوں. تو کہا میں نے آپ کو اتنا دوڑایا, اس میں کون سی بڑی بات ہے, اسلام کے واسطے اگر میں دوڑا تو کون سا بڑا کام کیا. اور کہا مجھ سے معافی مت مانگنا اور مجھے بہت بڑا مت سمجھنا, مجھے امیر المومنین مت سمجھنا, میں امیر تو اس وقت رہوں گا جب قیامت میں اللہ اور رسول کہیں گے عمر ہم تجھ سے راضی ہو گئے. جب قیامت کا دن آئے گا اور عمر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا, عمر اپنے مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہوگا, اور مصطفیٰ کہہ دیں گے تو میرا امتی عمر ہے, اور اللہ کہہ دیں گے تو میرا پیارا بندہ ہے, تب مجھے امیر المومنین جو چاہے وہ کہہ دینا, ابھی مجھے امیر المومنین مت کہو. اور میں پہلے بھی مصطفیٰ کا غلام تھا, آج بھی مصطفیٰ کا غلام ہوں. میرے دوستو یہ واقعہ ہم کو کیا سکھاتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, دکان مل گئی, نوکر کو گالی دو, ماں بہن کی گالی دو, کہیں ہم پڑھانے بیٹھ گئے, میرے جیسا بیان کرنے بیٹھ گیا. میرے دوستو ہر وقت یہ سوچو اللہ نے ہم کو دینے والا ہاتھ بنایا, وہ چاہتا تو ہمارا لینے والا ہاتھ بھی بنا سکتا تھا. صحیح ہے کہ نہیں. مجھے ابھی بھی برابر یاد ہے, اللہ بہت اچھا رکھے, یہ مولانا جاوید نندربار بیٹھے, ان کے استاد مولانا عبدالرحیم عقل کنواں والے, مولانا عبدالرحیم عقل کنواں والے, میرے بھی وہ استاد کی طرح یہ مولانا عبدالرحیم عقل کنواں والے. حافظ عبدالرحیم بہت سننے کی بات ہے, میرا ایک سیندوا کے آگے میرا بیان تھا, اور وہ بیان میں یعنی میں گاڑی سے اتر ہی نہ پاؤں, میرے کو اترنے کو گاڑی میں سے 40 منٹ لگے, کیونکہ وہ سارا مجمع قاری مدنی زندہ باد, قاری مدنی زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر. جتنی باتیں ہم کو تھوڑا اچھا لگتا ہے, وہ اس وقت کی بات کرتا ہوں جب حافظ عبدالرحیم آپ بھی جوان تھے, میں بھی جوان تھا, اس وقت کی بات کر رہا ہوں, تو تھوڑا اچھا لگا تھا. کیا معلوم ہے, مولانا عبدالرحیم صاحب آئے اور میرے کان میں آ کر کہتے ہیں الحمدللہ پڑھتے جاؤ, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات پڑھتے جاؤ, وہ اللہ نے تمہیں یہاں رکھا, ورنہ نعرہ مارنے والوں میں تم کو بھی کھڑا کر سکتا تھا. صحیح میں اس وقت بہت رویا, اور ابھی بھی سوچتا ہوں. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے, بلکہ کچھ دن پہلے کیا 2 دن پہلے ہم نے اناج کو تقسیم کیا, وہاں لمبایت میں, اون میں, اوساڑ میں. میں نے نہیں کیا, کچھ احباب آئے تھے, انہوں نے لیگلی طور پر سارا پروسیجر کیا اور بہت اناج بانٹا. میرے خیال سے نہیں تو 40-50 لاکھ کا انہوں نے اناج تقسیم کیا. تو میں وہاں کونے میں بیٹھا تھا, کرسی پر بیٹھا تھا, میرے کو بیان کرنا تھا, میں نے بیان کر لیا. اب کونے میں بیٹھا تھا, میں کونے میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا, حافظ عبدالرحیم صاحب مردوں کی لائن لگی ہوئی ہے, پھر اس کے بعد میں عورتوں کو بلایا جاتا ہے, اس کے بعد میں بچوں کو بلایا جاتا. میں سوچنے لگا ان عورتوں میں میری بیوی بھی تو کھڑی ہو سکتی تھی, میری بیٹی بھی تو کھڑی ہو سکتی تھی, میں بھی تو یہ لائن میں کھڑا ہو سکتا تھا. اور اس کا کرم ہے, کیا دیکھا اس نے کہ اس نے بیان کرنے کے واسطے یہاں پر بلایا. یہاں ہم شربت پی رہے, چائے پی رہے, بھجیے کھا رہے, کھمن کھا رہے, آرام سے بیٹھے. ارے وہ چاہتا تو میرے کو بھی کھڑا کرتا, میری بیوی, میری بہن, میری بہو کو بھی کھڑا کرتا, اور ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے. اس لیے میرے پیاروں, کیوں ہوشیاری کرتے ہم اللہ کے سامنے, کیوں ہوشیاری کرتے, کیوں لوگوں کا حق مار کے بیٹھے. بھائی کسی کا 10,000 روپیہ قرض لیا ہے, یا ہمارے کو اللہ نے 1,00,000 دیا ہے, 2 لاکھ دیا ہے, 5 لاکھ دیا ہے, ہمارے پاس نیا سے نیا اورنج کلر کا موبائل آ گیا, ہمارے پاس نیا سے نیا یوٹیوب آ گیا, ہمارے پاس اچھے سے اچھا کمپیوٹر آ گیا, ہمارے گھر میں ٹی وی آ گئی, ہماری بیوی کا پرس آ گیا, ہمارے پاس پورا میک اپ سیٹ بیوی کا آ گیا, مگر جس کا 10,000 باقی ہے وہ باقی کا باقی ہے. اور اتنی ہمت کہ نہیں دینا, جا کیا کر لے گا تو, کیا کر لے گا تیرا باپ, کیا کر لے گا. میرے دوستو کیا کر لے گا, معلوم کیا کر لے گا, کچھ نہیں کر پائے گا. یہاں تک کہ جب مر جائے گا تیرے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. ہمارے نبی فرماتے کوئی بھی اس کے جنازے کی نماز پڑھے, اس کے جنازے کی نماز قبول نہیں ہوگی. میرے پیارو, ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں, اللہ سے ڈرو, بولو اللہ سے.
ڈرو، کسی کا نقصان مت کرو، اور اگر کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لو، اور 2 کام کے لیے تیار ہو جاؤ. چلو کون کون تیار ہوتا ہے 2 کام کے لیے؟ میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں. ایک واقعہ سنا دو حافظ عبدالرؤف صاحب، بہت پیارا واقعہ. آپ کو معلوم ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہے؟ ارے بولو ہمارے امام کون؟ امام بہت مالدار، بہت مالدار. ان کا کپڑے کا کاروبار. ہمارا تو کچھ بھی نہیں کپڑے کا کاروبار. ان کا بارے میں تو لکھا ہے کہ پوری مارکیٹ ان کی ہوتی. بولو پوری مارکیٹ ان کی. اور وہ زمانے میں دکان 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 نہیں ہوتا، یوں پورا کا پورا ٹھیلا کا ٹھیلا، انبار کا انبار یوں راستے پر لگا دیا جاتا تھا ہول سیل میں، اور بھاؤ لکھ دیا جاتا، کوئی بارگیننگ نہیں، جو بھاؤ لکھ دیا گیا ہے اس کے اعتبار سے اٹھانے کا. امام ابو حنیفہ کا اتنا بڑا کاروبار. ایک دن بارش، جیسا ابھی کیسے اچانک بارش ہو گئی، ویسے دھوم دھام بارش، دھوم دھام بارش، اور راستے میں کیچڑ 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 جمع. امام ابو حنیفہ نے اس وقت کھڑاؤ پہنے تھے. کھڑاؤ، کھڑاؤ سمجھتے ہو؟ لکڑے کے جوتے. بولو لکڑے کے جوتے، اس کو کھڑاؤ کہتے ہیں. وہ زمانے میں لکڑے کے جوتے چلتے تھے تو وہ پہنے تھے امام. اب وہ لکڑے کے جوتے پہنے نا تو ٹک 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 زمین پہ آواز ہوئے. تو امام ابو حنیفہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، کوئی اتنا وہاں پہ تھا نہیں. امام ابو حنیفہ گلی سے گزر رہے تھے تو ٹھک کر کے آپ نے کیچڑ میں آپ کا پاؤں گیا، کیچڑ اڑا، اور سامنے ایک جھوپڑا تھا، وہ جھوپڑے کے اوپر جا کے کیچڑ لگا. جیسا ہمارے بازو میں سے بھی گاڑی جاوے فاسٹ تو کیچڑ ہمارے اوپر اڑتا ہے، تو امام ابو حنیفہ کا ٹھک کر کے پاؤں لگا اور وہ کیچڑ، بولو وہ گھر پہ. اچھا وہ گھر پہلے سے مٹی کا بنا ہوا تھا، چھوٹا سا جھوپڑا تھا مٹی کا، اور اس کے اوپر جا کے کیا لگا؟ کیچڑ لگا. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ یوں دیکھتے رائٹ لیفٹ، کوئی نہیں، کیا کرتے؟ ٹھک ٹھک کر کے اور آگے. امام ابو حنیفہ کھڑے اور دل میں کیا سوچتے؟ یہ گھر والا قیامت میں کہے گا میرے مصطفیٰ اس نے آپ کے امتی نے میرے گھر کو خراب کیا تھا، تو میں کیا کروں گا؟ میں کیا کروں گا؟ اچھا اور وہ گھر بھی یہودی کا. بولو گھر بھی کس کا؟ یہودی. امام ابو حنیفہ نے سوچا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، میں ایک لکڑی کا ٹکڑا لوں اور جا کے وہ کیچڑ کو بولو کیا کروں؟ نکال. لیکن سوچا کہ اگر میں نکالوں گا، گھر بہت کمزور ہے، ساتھ میں گھر کی مٹی بھی گرے گی، تو قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تیرے ہاتھ کا کیچڑ تو نکالنے گیا، اس میں سامنے والے کے گھر کی مٹی کو بھی خراب. حالانکہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن امام ابو حنیفہ رو رہے، اللہ کیا کرو، اللہ نکالو تو بھی پریشانی، نہ نکالو تو بھی کہا سب سے اچھا مالک سے ہی ملاقات کرے. امام ابو حنیفہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. وہ یہودی جو باہر دروازہ کھولا تو وہ یہودی تھا جس نے امام صاحب سے قرض لیا ہوا تھا. یہ وہ یہودی تھا جس نے امام صاحب سے، تو یہودی کیا سمجھا کہ امام صاحب میرے گھر پر آئے قرضہ لینے کے واسطے آئے، تو کہنے لگا امام صاحب آئیے 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 میرے گھر پر آئیے، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس قرضہ چکانے کا پیسہ نہیں ہے. آپ میری بیوی کو پوچھیں، آپ میرے بچے کو پوچھیں، آپ میرے گھر میں آئیے. لیکن میرے امام صاحب نے کہا مجھے اللہ کے واسطے جو بھی قرض ہے میں نے معاف کر دیا، لیکن تو میرے ساتھ باہر آ. میں اندر نہیں. تو بیچارہ باہر آیا. کیا ہوا؟ کہا یہ کیچڑ دکھتا ہے. کہا دکھا. کہا یہ میرے جوتے سے، میرے کھڑاؤ سے یہ کیچڑ آیا ہے. اتنا کہہ دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا، کیونکہ نکالنے جاتا ہوں تو گھر کی مٹی نکلتی ہے، نہیں نکالتا ہوں تو قیامت میں جواب دینا بہت بھاری ہو جائے گا. معلوم وہ شخص کون تھا؟ یہودی تھا. کیا کیا معلوم اس نے؟ باہر آیا اور باہر آیا. امام صاحب کو کہا اسلام بہت پڑھا تھا، میں نے اسلام بہت پڑھا، ایمان بہت پڑھا، کبھی کبھی قرآن بھی پڑھتا ہوں، بہت پڑھا، لیکن آج پریکٹیکل میں نے ایمان کو دیکھا ہے، ہاتھ بڑھاؤ میں ایمان قبول کر لیتا ہوں. آج تک میں نے اسلام کو پڑھا، آج تک میں نے اسلام کو سمجھا، لیکن آج پریکٹیکل میں نے دیکھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں. اگر یہی ایمان اور اسلام ہے جس میں ایک کیچڑ لگ جائے اس کا بھی قیامت میں ڈر لگتا، تو میرے دوستو ہم قیامت میں کیا کیا جواب دیں گے؟ میں آپ کیا کیا جواب دیں گے قیامت میں؟ ایک ارادہ کرو، کرتے ہو؟ ارادہ کرتے ہو؟ کتنوں کا حساب کتاب باقی ہے آپ کو تو معلوم ہوگا. صاحب البیت ادرا بما فی، گھر والے کو معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہوتا، اس کو معلوم ہے کتنوں کا کیا حساب باقی ہے، دے سکتا ہوں یا نہ دے سکتا ہوں. میرے دوستوں معاملہ کلیئر کرو. اور نمبر 2 5 وقت نماز کی پابندی. بولو نمبر 2 کیا کرنا؟ 5 وقت نماز کی پابندی. بولو کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے. یہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ. کون خواجہ؟ یہ جو سلسلہ نقشبندی کے بزرگ، نقشبندی بزرگ، بہت جگہ پر آپ نے سنا ہوگا بزرگ آ رہے. کون سا سلسلہ؟ کا نقشبندی. یہ نقشبندی جو سلسلہ ہے یہ اصل میں خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے 4 کام کر لے بغیر حساب کتاب جنت میں چلا جائے گا. نمبر 1 روزانہ، بولو نمبر 1 روزانہ 300 مرتبہ اللہ 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 اللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ. پھر کہتے تھے 100 مرتبہ درود شریف. بولو 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت آسان ہے. اور تیسری بات جو یہ بتاتے تھے سب کے حق کو ادا کر لے، بندوں کے حق کو ادا کر لے. کسی کا روپیہ، کسی کا پیسہ، کسی کی وراثت، کسی کا دکان میں قرضہ، جو بھی ہے سب کے حساب کتاب کو کلیئر کر لے. اور کہا یہ 3 چیزوں، پہلے تو نے 300 مرتبہ کیا پڑھا؟ 100 مرتبہ کیا پڑھا؟ درود پڑھا. اور سب کا حق ادا کیا. کہا یہ تینوں کو آسمان پر قبول کروانا ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھ لے، بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے گا. آج کے پورے بیان کا خلاصہ یہ
کچھ کام کریں گے، بولو کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیاروں ایک بات بتاؤں کہ ایک عمل ہے جو بہت اچھا ہے، جو اللہ، اچھا یہ بتاؤ اللہ ہم سے ناراض ہے کہ نہیں ناراض ہے؟ ناراض ہے. اللہ ناراض ہے. یہ بے موسم بارش آنا یہ کیا؟ اللہ ناراض ہے کہ نہیں ناراض؟ ابھی آج آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کتنے کھیتوں کا اور کتنا اناجوں کا نقصان ہوا. اب ظاہری بات ہے کھیتوں کا اور اناج کا نقصان ہوا تو مہنگائی آئے گی، بولو مہنگائی آئے گی. اور ابھی بھی کہتے ہیں واوا جھوڑ آئے گا، یعنی بہت بڑا طوفان آنے والا. وہ تو اللہ بہتر جانے، بارش کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. اللہ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ فرماتے 5 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس میں بارش کا معاملہ جاننے والا کون؟ اللہ. لیکن بے موسم بارش آنا، زمینوں کا برباد ہونا، کھیتوں کا برباد ہونا، اناج کا نقصان ہونا، مہنگائی کا آنا، یہ مطلب ہے کہ اللہ ہم سے کیا ہے؟ کون تیار ہے آج اللہ کو راضی کرے؟ میرے دوستو، آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی ہجرت کر کے مکہ سے کہاں گئے؟ ساتھ میں بولو نا کہاں پہنچے؟ بہت جلدی جلدی بتا رہا ہوں. ہجرت کر کے کہاں پہنچے؟ مدینہ. اچھا وہ ہمارے نبی کے انٹری، آہا سبحان اللہ، کیا انٹری ہوئی ہوگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں. انٹری کی ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہمارے نبی انٹر ہوئے، اس کا نام مدینہ تو تھا نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے آواز ہے میرے مصطفیٰ آپ آ گئے، اے میرے مصطفیٰ آپ آ گئے، آپ کے قدم مبارک اس زمین پر آ گئے. آج تک اس کا نام یثرب تھا. کیا نام تھا؟ یثرب. اب کوئی یثرب نہیں کہے گا، آج سے اس کا نام مدینہ ہوگا، منورہ ہوگا، میمونہ ہوگا، طیبہ ہوگا، طابہ ہوگا. نبی آپ کا قدم مبارک جہاں آتا ہے وہ زمین کی شان بھی بدل جاتی ہے، زمین کا نام بھی بدل جاتا ہے. خیر ہمارے نبی کہاں پہنچے بولو؟ میں بہت جلدی بتا رہا ہوں. مدینہ منورہ آئے. ہمارے نبی بیٹھے ہیں، سب لوگ مدینہ والے بیٹھے، وہ کچھ بچیاں پہاڑ پر ہے، نعت پاک پڑھ رہی ہے. بھائی نعت پاک بھی ہو رہی ہے. کون سی نعت پاک ہو رہی ہے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وہاں نعت پاک ہو رہی ہے، جس نعت پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ جو نبی ہمارے درمیان میں آئے ہیں وہ نبی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے دن میں 14ویں رات کا چاند طلوع ہو کر ہمارے سامنے آیا ہے. خیر مجھے اتنا بتانا کہ سب ہمیں ہمارے نبی آئے ہیں، نعت پاک ہو رہی ہے، لوگ جمع ہے، استقبال ہو رہا. وہ ایک جوان آدمی آ رہے ہیں ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر. ایسے بھرے مجمع میں ایک جوان آدمی ننگی تلوار لے کر آ رہے اور کہہ رہے این محمد، این محمد، کہاں ہے محمد، کہاں ہے؟ اب ظاہری بات سب لوگ تھوڑے چوکنا ہو گئے، کون ہے؟ اچھا وہ آنے والے کا نام طلحہ. بولو آنے والے کا نام آئے اور آ کر سیدھے آ کر سامنے بیٹھ گئے، ننگی تلوار رکھی. کہا آپ محمد ہیں؟ کہاں کہ ہاں. آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں. آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہاں ہاں. تو کہا آپ یہاں آئے ہیں، مقصد آپ کا آنے کا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا مقصد ایمان اسلام. کیا کہا معلوم؟ میں وہ پہلا ہوں جو آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں، میں وہ پہلا ہوں جو آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں. اور پھر کیا کہا معلوم؟ اب جوان تھی اور سب کے بیچ میں اور استقبال ہو رہا ہے، تو انہوں نے جوان نے حضرت طلحہ، بولو کون؟ طلحہ، یوں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا میرے پیارے نبی، اب تو آپ نبی ہو گئے میرے، میں مسلمان ہو گیا، آپ جو کہیں گے وہ میں، بولو وہ میں کروں، جس سے آپ روکیں گے اس سے میں روکوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اتنا بڑا مجمع، نعت پاک ہو رہی ہے اور سب طرف سے استقبال ہو رہا، اور یہ بلند آواز سے کہہ رہے، نام ان کا طلحہ ہے، حضرت طلحہ. اب کہو گے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کیا کہہ رہے کہ آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گا، جس سے آپ روکو گے میں رکوں گا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ جاؤ اپنے ابا کو قتل کر کے آؤ. جاؤ اپنے ابا کو، ان کے ابا کا نام برا، بولو ان کے ابا کا نام برا. کہا تمہارے ابا کا نام برا ہے نا؟ کہا جاؤ قتل کر کے آؤ. انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، قتل کر کے آؤ. تو ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار تو تھی، فوراً یوں پیچھے مڑے، کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم، یوں گیا اور یوں ابا کا سر لے کے آ گیا. معلوم ہے ہمارے نبی نے ان کا کپڑا پکڑ لیا. کپڑا پکڑ لیا تو کہا کہ کیوں آپ نے کپڑا کیوں پکڑا؟ ہمارے نبی نے فرمایا میں مدینے میں جوڑ پیدا کرنے آیا، مدینے میں توڑ پیدا کرنے نہیں آیا. میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ جوان ہو، اتنے مجمع کے بیچ میں کہہ رہے ہو جو کہو گے کروں گا، جس سے روکو گے رکوں گا. امتحان لینا تھا، باقی تمہارے ابا کو قتل کرنا مقصود نہیں ہے. تو وہ طلحہ روئے ہیں بھائی، وہ جوان ہٹے کٹے تندرست روئے اور روتے روتے کیا کہا میرے نبی آپ نے مجھ پر شک کیا؟ ارے میں قسم کھا کر
کہتا ہوں، جو کہو گے کروں گا، جس سے روکو گے رک جاؤں گا۔ اب وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کون؟ بولو حضرت۔ ہاں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سفر حضر۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آئے تو طلحہ بالکل ان کی جگہ فکس تھی کہ یہاں طلحہ ہوتے تھے۔ جیسے بعد ہمارے لوگوں کی مسجد میں جگہ اتنی پیاری لگتی ہے کہ وہ جگہ انہی کی ہوتی ہے، بلکہ ایڈریس ہوتا ہے کہ اگر اس آدمی کو ملنا ہے تو فلاں نماز میں فلاں صف میں فلاں جگہ دیکھنا، وہ آدمی تم کو نظر آئے گا۔ تو طلحہ کی جگہ بھی فکس تھی۔ اب ہوا کیا معلوم، وہ ہمارے نبی نے دیکھا تو طلحہ فجر کی نماز میں نہیں۔ حالانکہ مسجد نبوی اور حضرت طلحہ کا گھر 3.5 کلومیٹر، بولو کتنا؟ لیکن فجر کی نماز میں نہیں، ظہر میں بولو نہیں، عصر میں نہیں، پانچوں نمازوں میں نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہیں سفر وفر پر گئے ہوں گے۔ دوسرے دن پھر فجر ظہر عصر مغرب عشاء ساتھ میں بولو طلحہ نہیں۔ تیسرے دن پھر فجر ظہر عصر مغرب عشاء بولو طلحہ نہیں۔ 3 دن ہو گئے نا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، برابر عصر کی نماز میں اعلان کیا، اینا طلحہ، ارے بھائی تم لوگ سب نماز پڑھنے آ رہے ہو، آج چوتھا دن ہے، وہ طلحہ نظر نہیں آتے، وہ کسی کو کچھ پتا ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول بہت بیمار ہے، ہوتے بہت، اور اتنے بیمار ہیں اب نہیں بچیں گے، آخری سانسیں لے رہے اور اپنے گھر پر ہے، بہت بیمار ہے۔ وہ طلحہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو کہیں گے میں کروں گا، جس سے آپ روکو گے رکوں گا، آج وہ بیمار ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ماں اپنے بچے سے محبت کرتی، اس سے زیادہ نبی اپنے امتی سے محبت کرتے۔ تو ہمارے نبی کا دل کیسا تڑپا ہوگا کہ اچھا 4 دن ہو گئے مجھے خبر نہیں کہ وہ بیمار ہے، ایک کام کرو چلو سب 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 ساتھ میں چلو۔ بس وہ ایک اعلان ہو گیا کہ چلے سب ساتھ میں چلے، ہمارے نبی آگے آگے، بولو صحابہ۔ چلتے چلتے ہمارے نبی وہ 3.5 کلومیٹر کا سفر کر کے گئے۔ جب گئے تو دیکھا کہ طلحہ تو بے ہوش ہے۔ پورا مجمع بولے طلحہ کو کچھ نہیں معلوم، جیسا قومے میں آدمی چلا جاتا ہے، طلحہ بے ہوش ہے۔ ہمارے نبی نے دیکھا، پیشانی دیکھا، ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور گھر والوں کو جمع کر کے کہا آج رات انتقال ہو جائے گا۔ بولو آج رات طلحہ کا وہ سارے گھر والوں نے جو چیخ چیخ کے رونا شروع کیا، کیونکہ نبی نے کہہ دیا، بات فائنل ہو گئی کہ آج رات کو انتقال ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے نبی نے کہا گھر والوں سننا بہت نصیب والے ہیں، جب انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا، میں پھر رات کو آؤں گا، اور یاد رکھنا میں اپنی چادر لے کر آؤں گا، اسی میں ان کو کفن دینا ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اور انتظار کرنا، غسل میں دینے والا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ ارے انتظار کرنا، جنازے کی نماز میں پڑھانے والا ہوں، ارے انتظار کرنا، دفن کا کام میں کرنے والا ہوں۔ وہ گھر والے سب کے سب بیٹھے، ہمارے نبی وہاں سے صحابہ کو لے کر چلے۔ جب ہمارے نبی یہاں لے کر چلے، یہاں مغرب کی نماز کے لیے ہمارے نبی آئے ہوں گے، وہاں طلحہ کی آنکھ مبارک کھلی، بولو سبحان اللہ۔ وہاں طلحہ کی آنکھ کھلی تو آدمی بے ہوش ہو، آنکھ کھلی، پہلا سوال کیا پوچھا معلوم؟ آئین رسول اللہ، میرے نبی کہاں ہیں؟ پہلا سوال، آنکھ کھلی۔ آدمی قومے میں وہ ہوش میں آتا ہو کہتا ہے پانی پانی پانی، وہ پانی سے زیادہ محبت کرتے تھے میرے نبی کہاں ہے؟ این رسول اللہ۔ تو گھر والوں نے کہا آئے تھے ابھی آئے تھے، اور یہ بھی کہہ کر گئے ہیں کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج رات کو انتقال ہوگا، وہ کفن بھی وہ لے کر آئیں گے، دفن بھی وہ کریں گے، جنازے کی نماز بھی وہ پڑھائیں گے، اور ساری کاروائی وہی کریں گے۔ معلوم طلحہ نے تھوڑی دیر اپنے آپ کو سیدھا کیا اور کہا رات کو انتقال ہوگا، ان کو نہیں بلانا، ان کو نہیں بلانا، تم لوگ میں سے کوئی میرے کو غسل دے دینا، کوئی کفن پہنا دینا، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دینا، کوئی ان کو نہیں۔ تو سب نے کہا کہ آپ ان کو نہیں بلانا، کہا نہیں میری وصیت ہے ان کو نہیں بلانا۔ میرے دوستو معاملہ ایسا ہی ہوا، رات کو حضرت طلحہ کا انتقال ہو گیا، بولو انا للہ۔ وصیت تھی، کسی نے کفن دے دیا، کسی نے جنازے کی نماز پڑھا دی، کسی نے غسل دے دیا، دفن کر دیا۔ اب سچ بتاؤ یہاں تو ہو گیا، جو بھی حضرت طلحہ کی کاروائی ہونی تھی وہ کاروائی ہو گئی۔ وہاں ہمارے نبی کے بارے میں لکھا پوری رات سوئے نہیں،
پوری رات سوئے نہیں کہ طلحہ کی کوئی خبر نہیں آتی، طلحہ کی کوئی خبر، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد کہا بھائی طلحہ کے بارے میں کوئی خبر ہے، طلحہ کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ تو کچھ رشتہ دار کھڑے ہو گئے، کہا اسی لیے آئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو کہا افلا اعظمتمونی، تم نے مجھے خبر نہیں دی، مجھے خبر نہیں دی، میں پوری رات جاگ رہا تھا کہ ابھی طلحہ کی خبر آوے، ابھی طلحہ کی خبر آوے، افلا اعظمتمونی، تم نے مجھے خبر نہیں دی۔ رشتہ داروں نے کہا کہ دینے والے تھے، آپ کو ہی دینے والے تھے خبر، لیکن طلحہ کی وصیت تھی کہ اگر میرے نبی رات کو آئیں گے 3.5 کلومیٹر کا سفر کریں گے، اگر میرے نبی کو رات کے اندھیرے میں کوئی پتھر لگ گیا تو، میرے نبی کو کوئی کانٹا چبھ گیا تو، یا میرے نبی پر رات کو کسی نے حملہ کر دیا تو، اللہ نے فرمایا میں کسی اور کے جنازے کی نماز کو گوارا کروں گا، میں کسی اور کا کفن گوارا کروں گا، کوئی میرے کو دفن کرے گا وہ مجھے گوارا ہوگا، کوئی مجھے اٹھائے گا وہ مجھے گوارا ہوگا، لیکن میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے یہ طلحہ کو گوارا نہیں ہوگا۔ میری وجہ سے میرے نبی رات کو آئیں گے، کتنی تکلیف اٹھائیں گے، 3.5 کلومیٹر ہمارے نبی چلیں گے، پاؤں میں کانٹا لگ جائے، پاؤں میں پتھر لگ جائے، اندھیرا ہوگا، وہ زمانے میں لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، اور اگر کسی نے میرے نبی کو کوئی ستایا، کوئی تکلیف پہنچائی، طلحہ کو سب گوارا ہے، لیکن نبی کو پاؤں میں چوٹ لگے، کانٹا چوبے، یہ گوارا نہیں ہے۔ میرے دوستو ہمارے نبی نے جب یہ سنا، صحابہ کو کیا فرمایا؟ چلو، سب نے کہا وہ تو دفن کر دیے، کہا قبر پہ چلو، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی قبر پر گئے، بولو کہاں گئے؟ یہ پوائنٹ کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پر پہنچے، اب صحابہ کھڑے ہیں، ہمارے نبی بھی قبر کے سامنے کھڑے، معلوم نہیں ہمارے نبی کیا مانگتے رہے، کیا مانگتے رہے، روتے رہے، روتے رہے۔ لکھا ہے کہ گرم گرم آنسو کے قطرے ہمارے نبی کی آنکھ مبارک سے ٹپکتے گئے، لیکن حضرت عمر فرماتے جو آخری دعا مانگی، کہہ دو آمین، کہہ دو آمین، کہہ دو، بس اس پر آج ہمارا جمعہ وصول ہو جائے گا، بولو انشاءاللہ۔ آخری دعا جو ہمارے نبی نے مانگی، جس پر صحابہ کی چیخیں نکلی، کیا دعا مانگی؟ اللہم القی طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ۔ ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں دعا مانگی، اے اللہ کل قیامت آئے گی، بولو کل قیامت آئے گی۔ ہمارے نبی نے دعا مانگے، اے اللہ کل قیامت آئے گی، طلحہ اپنی قبر سے نکلیں گے، ہم سب بھی نکلیں گے اپنی اپنی قبر سے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کل قیامت آئے گی، طلحہ اپنی قبر سے اٹھیں گے، اللہ ایسے اٹھے وہ تیری طرف دیکھ کر مسکراتے ہو، اللہ تو ان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہو۔ اے اللہ کل طلحہ کی قبر کھلے، قیامت کا جھٹکا ہوگا، آسمان پھٹا ہوگا، زمین پھٹی ہوگی، لیکن طلحہ جب اپنی قبر سے نکلے تو اللہ تجھے دیکھ کر مسکراتے ہو اور اللہ تو ان کو دیکھ کر مسکراتا ہو۔ حضرت عمر وہاں تھے نا، وہ کہتے میں اکیلا نہیں، بہت سے صحابہ نے کہا کاش طلحہ کی جگہ ہم ہوتے، آج یہ دعا ہم کو مل گئی ہوتی۔ معلوم ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا، حضرت عمر اور سب کی طرف، کہا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول ہماری تمنا ہے کاش طلحہ کی جگہ ہم ہوتے، بولو طلحہ کی جگہ ہم ہوتے، اور یہ دعا ہم کو ملتی کہ ہم قیامت میں قبر سے اٹھے، کیا شان ہوگی کہ ہم اللہ کو دیکھ کر مسکراتے ہو، اللہ ہمیں دیکھ کر مسکراتا ہو، کیا شان ہو۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا سب کو یہ خوشخبری مل سکتی ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے میرے ہر بندے، ہر امتی، مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی نے فرمایا یہ دعا سب کو ملے گی، بولو سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ، سب کو ملے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے یہ دعا ہم کو بھی ملے گی، شرط وہی ہے، شرط وہی ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا جو طلحہ نے مجھ سے کیا تھا، جو طلحہ نے مجھ سے کیا تھا۔ کیا شرط کیا تھا؟ ایک ہی شرط کیا تھا، آپ جو کہیں گے، میں نے بولو نا، آپ جو کہیں گے کروں گا، جس سے روکو گے روکوں گا۔ کہا کوئی بھی میرا امتی کر لینا، کوئی بھی قیامت تک آنے والا میرا امتی یہ زندگی میں طے کر لے کہ میرے نبی جو کہیں گے وہ میں کروں گا، جس سے روکو گے رک جاؤں گا۔ سمجھ لو وہ قیامت میں قبر سے اٹھے گا، اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا، وہ اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا۔ تو میرے پیارو، کون کون
اس کے لیے تیار ہو رہا ہے کہ ہم ایک طے کر لیں کہ میرے نبی جو کہے، معلوم ہے ہمارے نبی جو کہے وہ بولو، جسے روکے رکنا، یہ قرآن میں لکھا ہے، ارے بولو نے قرآن میں لکھا۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف یہ آیت نازل ہوتی تو امت کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ امام شافعی فرماتے 6666 آیتیں نازل نہ ہوتی، صرف اتنا ٹکڑا نازل ہوتا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ تو میرے دوستو کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے جو نبی کہے وہ کرنا، جسے نبی روکے رکنا۔ ایک بات آپ کو بتا دو میرے دوستو، چونکہ ہم لوگوں کے اندر سٹائل وائل بہت ہے نا، عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا؟ آخری بات سنو، سنا؟ 16 سال کے تھے، بہت ہینڈسم تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت سمارٹ تھے۔ ان کے ابا نے ان کو مصر سے مدینہ پڑھنے بھیجا۔ مصر سے کہاں بھیجا؟ عمر بن عبدالعزیز 16 سال کے جوان، ماشاءاللہ پڑھنے کے لیے ہوشیار بہت پڑھنے میں۔ ان کے استاد کا نام ہے حضرت صالح، بولو کیا نام ہے؟ صالح بن کیسان۔ آپ صرف اتنا یاد رکھو، حضرت صالح۔ دیکھو حضرت صالح نے عصر کی نماز پڑھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیچھے مڑ کر دیکھے، پیچھے مڑ کر دیکھے تو ان کے اسٹوڈنٹ کون؟ عمر بن عبدالعزیز، ان کی ایک رکعت گئی تھی، بولو ان کی ایک رکعت۔ تو حضرت صالح نے، استاد تھے نا وہ، تو استاد تھے، نماز کے بعد کہا ادھر ادھر کیوں رکعت گئی؟ عصر کی رکعت کیوں گئی تمہاری؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہماری طرح جھوٹے نہیں تھے، بال سیٹ کر رہا تھا، یہ بال کی سٹائل، اچھے زلفے ولفے ہوں گے ان کے، تو کہا ذرا بال سیٹ کر رہا تھا، تو سیٹ کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو عصر کی رکعت چلی گئی۔ سننا، ان کے استاد نے کیا کیا، ایک وہ زمانہ موبائل کا نہیں تھا، خط لکھا ان کے ابا کو مصر، یعنی مدینے سے مصر خط لکھا کہ تمہارا بیٹا بال سیٹ کرتا ہے، اس میں عصر کی نماز نہیں گئی ہے، عصر کی ایک رکعت گئی ہے۔ وہ ابا بھی کیسے؟ ابا کا نام عبدالعزیز، شیخ عبدالعزیز، وہ ابا بھی کیسے؟ ایک آدمی کو فوراً تیار کیا کہ گھوڑے پر بیٹھو، جاؤ مدینہ جاؤ، جاؤ مدینہ جاؤ، اور ان کے استاد کو میرا سلام کہنا، یہ ہدیہ دینا، اور پھر میرے بیٹے کے پاس جانا، میرا بیٹا 16 سال کا جوان ہے، پکڑنا، گرے بان پکڑنا، حجام کے پاس لے جانا، سارے بال کٹوا دینا، اور حجام کو کہہ دینا کہ میں پیسہ جمع کر کے جاتا ہوں، ہر 15 دن پہ اس کے بال کاٹے، کیونکہ یہ باپ بال جائیں گے وہ گوارا ہے، مگر بال کی وجہ سے عصر کی ایک رکعت جائے گی، ابا کو گوارا نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس کو کہتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہ ایک بال کی سیٹنگ جائے وہ سب گوارا ہے، بال سر پہ نہیں ہوں گے وہ گوارا، مگر عصر کی تکبیر اولا فوت ہو جائے وہ گوارا۔ آج ایسا ابا نہیں کر سکتا، کیونکہ ابا خود فجر نہیں پڑھتا تو بیٹے کو کیا بولے گا کہ فجر پڑھ، خود ہی ہزاروں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہے تو کسی کو کیا سمجھائے گا کہ تو اس کا ایسا مت کر ویسا مت کر۔ اس لیے میرے پیاروں، آج ارادہ یہ کر کے اٹھو، یہ مسجد سے ارادہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ، بولو قبر سے اٹھیں گے، بولو انشاءاللہ ہم اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ ہم کو دیکھ کر مسکرائے گا۔ شرط یہ ہے کہ جو نبی کہے وہ کریں گے، جس سے نبی روکیں گے اسے روکیں گے۔